تو آپ حضرات اپنے ذہن و فکر کو حاضر کریں۔ حضرات گرامی، ہم اللہ رب العزت کے بندے ہیں، آپ بھی اللہ رب العزت کے بندے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا، اللہ رب العزت نے آپ کو بھی پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت خالق کائنات ہے۔ ہمیں اللہ نے وجود بخشا تو اپنے حبیب کے صدقے میں بخشا، آپ کو اللہ نے وجود بخشا تو اپنے حبیب کے صدقے میں بخشا۔ اللہ نے زمین بنائی تو اپنے حبیب کے صدقے میں بنائی، اللہ نے آسمان بنایا تو اپنے حبیب کے صدقے میں بنایا، اور اللہ رب العزت ہی کی ذات عبادت کے لائق ہے، اسی کی ذات بندگی کے لائق ہے، اسی کی ذات سجدے کے لائق ہے۔ وہی اس لائق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، وہی اس لائق ہے کہ اسی کے لیے رکوع کیا جائے، وہی اس لائق ہے کہ اسی کے لیے بندگی کیا جائے۔ مگر آما پوکھر والوں، آج کچھ لوگ ایسے ہیں جب انہیں کہا جائے کہ آپ نماز پڑھیں تو کہتے ہیں کہ حضرت میرے گھٹنے میں تکلیف ہے، اگر کہا جائے کہ خدا کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، اگر کہا جائے کہ روزہ رکھو تو کہتے ہیں میں بیمار ہوں، اگر کہا جائے کہ زکات دو تو کہتے ہیں میں غریب ہوں، اگر کہا جائے کہ حج کرو تو کہتے ہیں استطاعت نہیں ہے۔ ایک شخص حضرت ذوالنون مصری کی بارگاہ میں گیا، عرض کرتا ہے کہ حضور جب میں خدا کی عبادت کرتا ہوں، جب میں خدا کی بارگاہ میں جاتا ہوں تو مصیبت مجھے گھیر لیتی ہے۔ تو وہ ذوالنون مصری تھے، آج کے ڈھونگی بابا نہیں تھے کہ میرے پاس آؤ میری جیب کو گرم کر دو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہ ذوالنون مصری تھے، فرماتے ہیں تم خدا کی بارگاہ میں ایسے جایا کرو جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ جب بچہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور ماں ناراض ہو تو بچے کو مارتی ہے، بچہ یہ نہیں سوچتا لاؤ کسی اور ماں کے پاس چلے جائے، لاؤ دوسری ماں کے پاس چلے جائے۔ ارے بچہ ابھی چھوٹا ہے، ابھی اسے شعور نہیں ہے، مگر وہ جانتا ہے کہ میری ماں کے علاوہ میرے لیے کوئی ماں نہیں ہے۔ بچہ ماں کے پاس جاتا ہے، ماں مارتی ہے، پھر بچہ ماں کے پاس جاتا ہے، ماں مارتی ہے، پھر بچہ ماں کے پاس جاتا ہے، ماں مارتی ہے، یہاں تک کہ ماں کی مامتا بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ کیا مطلب سمجھا آپ نے؟ ارے فجر میں جاؤ مصیبت آئے گی، ظہر میں جاؤ تکلیف برداشت کرو، عصر میں جاؤ مصیبت آئے گی، عشاء میں جاؤ مصیبت آئے گی، مغرب میں جاؤ مصیبت آئے گی۔ ارے جب ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے تو خدا تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک بار آزمائش کرے گا، 2 بار آزمائش میں ڈالے گا، خدا تعالیٰ کی رحمت ضرور تمہیں خدا کی رحمت سے قریب کر دے گی۔ واہ واہ ماشاءاللہ۔ اس لیے کبھی یہ نہ سوچو کہ حضرت میں نماز پڑھتا ہوں مصیبت آ جاتی ہے، میں روزہ رکھتا ہوں مصیبت آ جاتی ہے، میں عبادت کرتا ہوں مصیبت آ جاتی ہے۔ ارے حافظ قرآن کی عظمت بہت بلند ہے، حافظ کے صدقے میں اس کے گھر کی حفاظت ہے، حافظ کے صدقے میں گھر والوں کی حفاظت ہے، حافظ کے صدقے میں گاؤں والوں کی حفاظت ہے، حافظ کے صدقے میں محلے والوں کی حفاظت ہے۔ یعنی جو بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے وہ حافظ مکان بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، اپنے بچے کو عالم بنائیے، اپنے بچے کو قاری بنائیے۔ ارے یہی بچہ اگر انجینئر بن جائے تو باپ ڈرتا ہے کہ کہیں میرا بیٹا ناراض نہ ہو جائے، ماں ڈرتی ہے کہ میرا بیٹا ناراض نہ ہو جائے۔ اگر بچہ ڈاکٹر بن جائے اور اس کی صحیح تربیت نہیں ہے تو باپ ڈرتا ہے کہ میرا بیٹا ناراض نہ ہو جائے، ماں ڈرتی ہے کہ میرا بیٹا ناراض نہ ہو جائے۔ اگر یہی بچہ بہت امیر ہو جائے، بڑا سیٹھ بن جائے تو باپ ڈرتا ہے کہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے، ماں ڈرتی ہے کہ بیٹا ناراض نہ ہو جائے۔ مگر یہی بچہ جب حافظ قرآن بنتا ہے، جب قاری بنتا ہے، جب عالم بنتا ہے تو یہ بچہ ڈرتا ہے کہ کہیں میری ماں نہ ناراض ہو جائے، کہیں میرا
میرا باپ نہ ناراض ہو جائے، اس لیے کہ باپ کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے، اور جس سے خدا ناراض ہو گیا اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے ضرور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، اپنے بچوں کو عالم بنائیے، اپنے بچوں کو قاری بنائیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائیں، آپ اپنے بچوں کو انجینئر نہ بنائیں، لیکن ڈاکٹر انجینئر سے پہلے اسلام صحیح معنوں میں سمجھا دیں اسے۔ آج ماں باپ پر کتنی تقریریں ہوتی ہیں، لیکن ماں باپ کتنے مظلوم ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے والدین کو ستاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میں حج کر لوں گا تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا، میں نماز پڑھوں گا میرا بیڑا پار ہو جائے گا، میں زکوٰۃ دوں گا میرا بیڑا پار ہو جائے گا، میں عالم کو گھر پہ بلا لوں گا میرا بیڑا پار ہو جائے گا، میں صدقات و خیرات کر دوں گا میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ غور سے سنو آما پوکھر والو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اگر میں 5 وقت نماز پڑھوں، رمضان شریف کا روزہ رکھوں، حج ادا کروں، زکوٰۃ دوں تو یا رسول اللہ میرے لیے کیا اجر ہوگا؟ رسول پاک فرماتے ہیں جو ایسا کرے گا، یعنی جو نماز کی پابندی کرے گا، جو روزوں کی پابندی کرے گا، جو زکوٰۃ کی پابندی کرے گا، جو حج کرے گا، میرے آقا فرماتے ہیں وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، وہ شہداء کے ساتھ ہوگا، وہ صالحین کے ساتھ ہوگا، مگر یہ کہ وہ اپنے والدین کا نافرمان ہو، وہ اپنے والدین کا گستاخ ہو۔ کیا سمجھا آپ نے؟ اگر کوئی نمازی ہے اور اپنے ماں باپ کا گستاخ ہے تو جہنمی ہے، اگر روزہ دار ہے ماں باپ کا گستاخ ہے تو جہنمی ہے، اگر ماں باپ کا گستاخ ہے تو چاہے نمازی ہو، چاہے روزہ دار ہو، چاہے حاجی ہو، چاہے زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں نمازی ہونے کے باوجود بھی ماں باپ کا گستاخ جہنم میں جائے گا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ آما پوکھر والو، اپنی عبادت پہ گھمنڈ نہ کرو، اپنے روزوں پر گھمنڈ نہ کرو، زکوٰۃ دینے پر گھمنڈ نہ کرو، حج ادا کرنے پر گھمنڈ نہ کرو، بلکہ اپنے والدین کی صحیح معنوں میں خدمت کرو۔ ایک شخص رسول پاک کی بارگاہ میں آیا، غور سے سنیے، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، سب سے زیادہ میں کس کے ساتھ بھلائی کروں؟ سب سے زیادہ میں کس کے ساتھ بھلائی کروں؟ تو رسول پاک نے فرمایا تمہاری ماں زیادہ حقدار ہے۔ پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر کس کے ساتھ بھلائی کروں؟ رسول پاک نے فرمایا تمہاری ماں زیادہ حقدار ہے۔ پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر کس کے ساتھ بھلائی کروں؟ رسول پاک نے فرمایا تمہاری ماں زیادہ حقدار ہے۔ آپ حضرات اپنے ذہن و فکر کو حاضر کریں، اگر رسول پاک ایک مرتبہ فرما دیتے تمہاری ماں زیادہ حقدار ہے تو کیا یہ فرمانا کافی نہ تھا؟ بلا شبہ وہ تو رسول کائنات ہیں، وہ تو رسول اللہ ہیں، ان کا فرمان اللہ کا فرمان، ان کا حکم اللہ کا حکم، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت، مگر میرے آقا نے فرمایا تمہاری ماں زیادہ حقدار ہے، تمہاری ماں زیادہ حقدار ہے، تمہاری ماں زیادہ حقدار ہے۔ چوتھی مرتبہ میرے آقا نے فرمایا تمہارا باپ زیادہ حقدار ہے۔ جب وہ بار بار پوچھتا تھا یا رسول اللہ زیادہ حقدار کون ہے، رسول پاک فرماتے تمہاری ماں زیادہ حقدار ہے، تمہاری ماں زیادہ حقدار ہے، تمہاری ماں زیادہ حقدار ہے۔ یہاں پر میرے آقا نے نہ پیر کا ذکر کیا ہے، نہ چچا کا ذکر کیا ہے، نہ ساس کا ذکر کیا ہے، نہ سسر کا ذکر کیا ہے، نہ پڑوسی کا ذکر کیا ہے۔ 3 دفعہ میرے آقا نے ماں کا ذکر کیا ہے، چوتھی دفعہ میرے آقا نے باپ کا ذکر کیا ہے، اور یہ بیان فرما کے رسول پاک نے ماں کی عظمت کو بھی بتا دیا اور باپ کی عظمت کو بھی فرما دیا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس لیے بہت بڑا بیٹا عالم ہو جائے مگر اس پر لازم ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے، بہت بڑا قاری ہو جائے بیٹا اس پر لازم ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے، مگر آج دیکھیے کہ والدین کو کچھ لوگ تو ایسی بھدی گالیاں دیتے ہیں معاذ اللہ کہ شیطان بھی شرمندہ ہو جائے۔ اور الحمدللہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اگر کوئی یہ سمجھے
کہ ماں کی عظمت کو زیادہ بیان کیا گیا اور باپ کی عظمت کہاں ہے؟ تو ہم اسلام کے ماننے والے رسول پاک نے جب راستے کا حق بیان کر دیا، اسلام میں سب کا حق بیان کر دیا گیا، اور میرے آقا فرماتے ہیں فَأَتِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ، ہر حق والے کو اس کا حق دو، یعنی جو باپ کا حق ہے وہ باپ کو دیا جائے، جو ماں کا حق ہے وہ ماں کو دیا جائے، جو بہن کا حق ہے وہ بہن کو دیا جائے، جو بھائی کا حق ہے وہ بھائی کو دیا جائے، جو پڑوسی کا حق ہے وہ پڑوسی کو دیا جائے، جو پھوپھی کا حق ہے وہ پھوپھی کو دیا جائے، جو بہن کا حق ہے وہ بہن کو دیا جائے، جو راستے کا حق ہے وہ راستے کو دیا جائے، یعنی جس کا جو حق ہے وہ اسے دیا جائے، تو اسی کو مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد۔ ماں باپ کو ستانا یہ مسلک اعلی حضرت نہیں، بھائی کو راستے سے ہٹانا یہ مسلک اعلی حضرت نہیں، بہن کا مال غصب کرنا یہ مسلک اعلی حضرت نہیں، ہر حق والے کو اس کا حق دینا یہی مسلک اعلی حضرت کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت کے باپ جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ آپ سب جانتے ہیں کہ مسجد میں جب جاتے ہیں تو کچھ دروازے ادھر ہوتے ہیں اور کچھ دروازے ادھر ہوتے ہیں، جو بیچ کا دروازہ ہوتا ہے اسی کو صدر دروازہ کہا جاتا ہے، اسی کو درمیانی دروازہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ قلعے میں چلے جائیں تو کچھ دروازے ادھر ہیں اور کچھ دروازے ادھر ہیں، جو بیچ کا دروازہ بڑا سا ہوتا ہے اسی کو درمیانی دروازہ کہا جاتا ہے۔ اور جب محل میں کوئی جاتا ہے تو ادھر کے دروازے سے نہیں، ادھر کے دروازے سے نہیں، کھڑکی سے نہیں، پیچھے کے دروازے سے نہیں، بلکہ جب آپ قلعے میں جائیں گے، جب آپ محل میں جائیں گے تو درمیانی دروازے سے جائیں گے جس کو صدر گیٹ کہا جاتا ہے۔ تو رسول پاک نے فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جو باپ کی خدمت کرے گا وہی جنت میں جائے گا، جو باپ کو خوش کرے گا وہی جنت میں جائے گا، جو ماں کو خوش کرے گا وہی جنت میں جائے گا۔ اگر ماں باپ ناراض ہے تو چاہے جتنا بڑا سیٹ ہو، چاہے جتنا بڑا حاجی ہو، چاہے جتنا بڑا قاری ہو، چاہے جتنا بڑا حافظ ہو، چاہے جتنا بڑا عالم ہو، اگر ماں باپ ناراض ہے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہنم میں جائے گا۔ اور میں نے یہاں تک پڑھا حضرت کہ اللہ رب العزت جس گناہ کی سزا چاہے مؤخر کر دے، بندہ نماز نہیں پڑھتا اللہ چاہے سزا بعد میں دے، بندہ روزہ نہیں رکھتا اللہ چاہے سزا بعد میں دے، بندہ حج فرض ہونے کے بعد حج نہیں کرتا اللہ چاہے سزا بعد میں دے، بندہ زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد زکوٰۃ نہیں دیتا اللہ چاہے سزا بعد میں دے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھنا یہ چھوٹا گناہ ہے، زکوٰۃ نہ دینا یہ چھوٹا گناہ ہے، حج نہ کرنا یہ چھوٹا گناہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ چاہے سزا بعد میں دے اور چاہے ابھی دے، مگر ماں باپ کے گستاخ کو اللہ رب العزت اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ دنیا میں رسوا اور ذلیل نہ کرے۔ زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت والدین، شان والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ اس لیے ہمیشہ اپنے والدین کی خدمت کرو۔ اور بہت سارے لوگ ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں اور دوسروں سے جا کر دعا کراتے ہیں۔ اگر ماں باپ خوش ہیں، ماں باپ کی دعا میں وہ تاثیر ہے کہ اگر ماں باپ دعا کر دے تو بیٹا اویسے قرنی ہو جاتا ہے، اگر ماں دعا کر دے تو بیٹا بایزید بستامی بن جاتا ہے، اگر ماں دعا کر دے تو بیٹا غوث اعظم بن جاتا ہے، اگر ماں دعا کر دے تو بیٹا اعلی حضرت بن جاتا ہے، اگر ماں دعا کر دے تو بیٹا حجت الاسلام بن جاتا ہے، اگر ماں دعا کر دے تو بیٹا مفتی اعظم بن جاتا ہے، اگر ماں دعا کر دے تو بیٹا مفسر اعظم بن جاتا ہے، اگر ماں دعا کر دے تو بیٹا تاج الشریعہ بن جاتا ہے، اگر ماں دعا کر دے تو بیٹا قائد ملت بن جاتا
ہے، اور ماں باپ ناراض ہو تو بیٹا قائد ملت نہیں باعث ذلت ہو جاتا ہے۔ اس لیے آما پوکھر والوں، پیروں سے زیادہ جو اچھے پیر ہیں میں ان کا رد نہیں کرتا، لیکن وہ اچھا پیر ہو ہی نہیں سکتا جو والدین کی عظمت نہ بتائے، جو اپنے مریدوں کو یہ نہ بتائے کہ ماں باپ کی خدمت کیا کرو، اساتذہ کی خدمت کیا کرو۔ آج تو ایسے لوگ ہیں، میں نے دیکھا کہ استاذ نے انہیں پڑھایا، اور صرف پڑھایا نہیں، پڑھایا بھی، آگے بڑھایا بھی، لیکن جب وہ بلندی پر چلے جاتے ہیں تو اپنے اساتذہ کو بھول جاتے ہیں۔ میں نے یہاں تک پڑھا کہ بہت سارے تلامذہ ایسے ہیں جو بہت کند ذہن تھے، مگر وہ اساتذہ کے مؤدب رہے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی درسگاہوں کا شیخ الحدیث صدر شعبہ افتاء انہیں بنا دیا۔ ادب سے انسان کامل ہو جاتا ہے، تو اس لیے اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اور بغیر پڑھے کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ آج جگہ جگہ، نگر نگر، ڈگر ڈگر، کہیں ادھر ولی گھوم رہے ہیں، کہیں ادھر ولی گھوم رہی ہیں، کہیں ادھر ولی گھوم رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے یہاں تک علم حاصل کیا، یہاں تک کہ میں قطب ہو گیا۔ سرکار غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میرے بچپن کا زمانہ ہے، میں ایک گائے کو جنگل کی طرف لیے جا رہا تھا، میں اس گائے کے پیچھے چل رہا تھا اور گائے آگے آگے چل رہی تھی۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے گائے کو بولنے کی صلاحیت دی، یعنی جیسے انسان بولتا ہے ایسے گائے بولنے لگی، جیسے انسان بات کرتا ہے ایسے گائے بات کرنے لگی۔ تو گائے نے مڑ کر غوث پاک کی طرف دیکھا اور کہتی ہے کہ اے عبد القادر، تمہیں اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب گائے نے مجھ سے یہ کہا کہ اے عبد القادر، تمہیں اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں سہم گیا۔ اس کے بعد میں فوراً واپس لوٹا، اپنے گھر گیا اور مکان کی چھت پر چڑھ گیا، تو اللہ نے میری آنکھوں سے حجابات کو اٹھا دیا۔ میں نے اپنے مکان کی چھت سے میدان عرفات اور وہاں حاجیوں کا اجتماع دیکھ لیا۔ سینکڑوں میل کے فاصلے سے غوث پاک نے میدان عرفات اور وہاں حاجیوں کا اجتماع دیکھ لیا۔ خود فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہ میں روئے زمین کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ یہ غوث پاک کی عظمت ہے۔ اور پھر اپنی والدہ سے اجازت لے کر آپ بغداد شریف تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی غلط کام نہیں، تعلیم، لیکن آپ نے اپنی والدہ سے اجازت لی۔ اس لیے اے لوگوں، اے مسلمانوں، کہیں جانا ہو یا کوئی کام کرنا ہو تو اپنی والدہ سے اجازت لے لیا کرو، اپنے باپ سے اجازت لے لیا کرو اور ان سے دعا کروا لیا کرو، تاکہ اگر سفر کرو تو حادثہ نہ ہو، سفر کرو تو ایکسیڈنٹ نہ ہو، سفر کرو تو مصائب میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ اور اگر گھر کی بنیاد رکھو تو یہ نہیں کہ صرف پیر صاحب سے اینٹ رکھاؤ، اپنی ماں سے بھی اینٹ رکھاؤ اور اپنے باپ سے بھی اینٹ رکھاؤ۔ اس لیے کہ ماں باپ کی بہت عظیم قربانیاں ہوتی ہیں، اور رسول پاک نے فرمایا حدیث میں ہے کہ باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی، اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی، یعنی جس کا اگر اس کا باپ ناراض ہے تو اللہ رب العزت ناراض ہے، اور اگر ماں باپ خوش ہیں تو اللہ رب العزت خوش ہے۔ تو اس لیے ہرگز اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کرو، اپنے والدین کو خوش رکھو، ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو۔ اور یہ حافظ شاہد رضا صاحب آپ کے گاؤں کے ہیں، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے گاؤں ہی کے تو ہیں، عزت لوگ نہیں کرتے، ان کی تعظیم نہیں کرتے، ان کی تقریب نہیں کرتے، سمجھتے ہیں کہ گاؤں ہی کے تو ہیں۔ ہرگز ایسا نہ کرو، بلکہ گاؤں کے ہیں تو اور زیادہ خوش ہونا چاہیے
کہ میرے گاؤں میں کوئی حافظ قرآن ہو گیا، میرے گاؤں میں کوئی قاری قرآن ہو گیا، میرے گاؤں میں کوئی عالم ہو گیا، میرے گاؤں میں کوئی مفتی ہو گیا، تو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ تو میرے گاؤں کے ہیں، بلکہ یہ سمجھا جائے کہ یہ حافظ قرآن ہیں، ان کی عزت کی جائے، تو حافظ قرآن ہونے کی حیثیت سے عزت کی جائے۔ یہی اگر مصلی امامت پر جائیں تو کیا ان کے والد صاحب یہ کہیں گے کہ پیچھے میرے بیٹے کے، ایسا کہیں گے؟ ہرگز نہیں کہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے جو ابھی گزارش کی ہے، میں آ رہا ہوں ادھر۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا کون ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہے کیا وہ اچھا ہے؟ جس کے پاس بینک بیلنس ہے کیا وہ اچھا ہے؟ جو خوبصورت ہے کیا وہ اچھا ہے؟ جس کا کپڑا اچھا ہے کیا اسے اچھا کہا جائے گا؟ یا جو مہنگا جوتا پہن لیا کیا وہ اچھا کہا جائے گا؟ تو ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے اور نہ اس گاؤں کے لوگوں سے پوچھیں گے، ہم مدینہ شریف میں آرام فرما رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، جو حسنین کریمین کے نانا جان ہیں، جو فاطمہ زہرا کے بابا جان ہیں، جو رسول کائنات ہیں۔ ہم رسول کائنات سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ اچھا کون ہے؟ تو میرے آقا نے جس کا جوتا اچھا ہے اس کو اچھا نہیں کہا ہے، جس کا کپڑا اچھا ہے اس کو اچھا نہیں کہا ہے، جس کی ٹوپی اچھی ہے اس کو اچھا نہیں کہا ہے، جس کی شیروانی اچھی ہے اس کو اچھا نہیں کہا ہے، جس کا لباس اچھا ہے اس کو اچھا نہیں کہا ہے، جس کا مکان اچھا ہے اس کو اچھا نہیں کہا ہے، جس کی گھڑی اچھی ہے اس کو اچھا نہیں کہا ہے، جس کے پاس گاڑی ہے اسے اچھا نہیں کہا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں اچھا وہ ہے، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ رسول پاک نے حافظ قرآن کو اچھا کہا، رسول پاک نے قاری قرآن کو اچھا کہا۔ تو اگر اچھا بننا چاہتے ہو تو قرآن سیکھو، اچھا بننا چاہتے ہو تو قرآن سیکھ کر قرآن سکھاؤ، قرآن کی تلاوت کرو۔ آج کچھ گاؤں ایسے ہیں جو گاؤں والوں نے خود رپورٹ دیا کہ 2-3 وقت کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ میرے گاؤں میں اذان نہیں ہوئی۔ یہ بتائیے کتنے افسوس کی بات ہے، 2-3 وقت ہو جاتا ہے، مسلمانوں سے بھری ہے آبادی، لیکن گاؤں میں اذان نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کوئی حافظ نہیں ہے، وہاں کوئی قاری نہیں ہے، وہاں کوئی عالم نہیں ہے۔ ارے میں کبھی کبھی افسوس کرتا ہوں کہ آج تو یہ وقت ہے کہ مسجد میں اذان نہیں ہوتی ہے، ایک وقت گزر گیا اذان نہیں ہوئی، ظہر کا وقت گزر گیا اذان نہیں ہوئی، مغرب کا وقت گزر گیا اذان نہیں ہوئی۔ ارے کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ مردے کو بغیر جنازے کے دفن کرنا پڑے، کہیں ایسا وقت نہ آ جائے۔ اس لیے اے لوگوں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اور اگر عالم اور حافظ نہیں بنا سکتے تو کم از کم اتنا بنا دو کہ فاتحہ کر لیا کرے، کم از کم اتنا بنا دو کہ جنازہ پڑھ لیا کرے، کم از کم اتنا بنا دو کہ ضروریات دین کو سمجھ لے۔ حضرت امام حسن و حسین، ان کی شان کتنی عظیم ہے۔ رسول پاک نے فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ۔
حسن و حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور رسول پاک مالک جنت ہیں۔ آپ جس چیز کے مالک ہیں، جیسے آپ 1000 روپیہ کے مالک ہیں، اب آپ جسے چاہے دیں، چاہے 100 روپیہ دیں، چاہے 200 روپیہ دیں، چاہے 300 روپیہ دیں، چاہے 500 روپیہ دیں، اور اس لیے کہ آپ اس کے مالک ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو مالک جنت بنا دیا ہے، تو رسول پاک جسے چاہے جنت دے اور جس کے لیے چاہے میرے آقا جنت کا دروازہ بند کر دے۔ میرے آقا مالک مختار ہے، یہی وجہ ہے کہ میرے آقا نے صدیق اکبر کو جنتی کہا، عثمان غنی کو جنتی کہا، فاروق اعظم کو جنتی کہا، مولا علی کو جنتی کہا، اور امام حسن و حسین کو میرے آقا نے فرما دیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حسن و حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اس لیے کہ مالک کونین ہیں، کو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ اور خالی ہاتھ کا کیا معنی؟ کیا یہ معنی ہوگا کہ ہاتھ خالی ہے؟ نہیں، خالی ان کے ہاتھ میں، یہ معنی ہوا۔ جیسے کہنے کہ خالی تم یہ کام کرو گے، خالی تم وہاں جاؤ گے، کیا مطلب؟ صرف تم ہی وہاں جاؤ گے، تو دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، یعنی میرے آقا ہی کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے۔ جسے چاہیں گے میرے آقا جنت میں داخل کریں گے، اور جس پر چاہیں گے جنت کا دروازہ بند کر دیں گے۔ اس لیے جنت میں وہی جائے گا جس کے دل میں رسول پاک کی محبت ہے، جنت میں وہی جائے گا جس کے دل میں صدیق کی محبت ہے، جنت میں وہی جائے گا جس کے دل میں فاروق کی محبت ہے، جنت میں وہی جائے گا جس کے دل میں عثمان کی محبت ہے، جنت میں وہی جائے گا جس کے دل میں علی کی محبت ہے، جنت میں وہی جائے گا جس کے دل میں حسن کی محبت ہے، جس کے دل میں حسین کی محبت ہے، جس کے دل میں فاطمہ کی محبت ہے، اور جس کے دل میں یزید کی محبت ہے وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ اس لیے آما پوکھر والوں یہ بات عام کر دو کہ لوگ ٹھوکر نہ کھائیں اور امام حسن و حسین سے محبت کریں، حضرت مولا علی سے محبت کریں، تمام صحابہ سے محبت کریں اور اہل بیت سے محبت کریں، اس لیے کہ اہل بیت امام حسن و حسین علی و فاطمہ کے بغیر کسی کی کشتی پار نہیں ہو سکتی، اس لیے ان سے خوب محبت کریں اور قرآن اور اہل بیت کا دامن، دونوں کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، اس لیے مولا علی سے خوب محبت کریں، امام حسن و حسین سے خوب محبت کریں، اور علی کو بھی مانے اور علی کی بھی مانے، حسن کو بھی مانے، حسن کی بھی مانے، حسین کو بھی مانے، حسین کی بھی مانے، فاطمہ کو بھی مانے، فاطمہ کی بھی مانے۔ ارے وہ کیسا انسان ہے کہ اذان ہوتی ہے فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اذان ہوتی ہے ظہر کی نماز نہیں پڑھتا، اذان ہوتی ہے عصر کی نماز نہیں پڑھتا، اذان ہوتی ہے مغرب کی نماز نہیں پڑھتا، اذان ہوتی ہے عشاء کی نماز نہیں پڑھتا۔ ارے میرے امام نے سجدے میں سر رکھ کے کٹا دیا کہ لوگوں مصیبت آ جائے نماز نہ چھوڑنا، مصیبت آ جائے بندگی نہ چھوڑنا، مصیبت آ جائے سجدہ نہ چھوڑنا، مصیبت آ جائے رکوع نہ چھوڑنا۔ اور ہمارے یہاں اگر بچے کا خطرہ ہو جائے تو نماز بھول جاتے ہیں، اگر گھر میں شادی ہو تو نماز بھول جاتے ہیں، مگر قربان جاؤ امام حسین پر، علی اکبر شہید ہو گئے نماز نہ چھوٹی، علی اکبر شہید ہو گئے نماز نہ چھوٹی، علی اصغر شہید ہو گئے نماز نہ چھوٹی۔ تو جو سچا حسینی ہوگا وہ سچا نماز کا بھی پابند ہوگا۔ اس لیے آما پوکر والوں امام حسین اگر چاہتے تو جنگ کرتے کرتے شہید ہو جاتے، اس لیے کہ وہ کسی بزدل کے بیٹے نہیں ہیں، حیدر کرار کے بیٹے۔ تنہا امام حسین چاہتے تو ساری یزیدیت کو فنا کر دیتے، مگر میرے امام نے نہ جنگ کرتے ہوئے اپنا سر کٹایا،
نہ گھوڑے پر اپنا سر کٹایا، نہ یزیدیوں کو مارتے ہوئے اپنا سر کٹایا، نہ نہر فرات کے سامنے اپنا سر کٹایا۔ میرے امام نے اپنا سر کٹایا تو سجدے میں کٹایا، اور اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ کوئی بھی مصیبت آ جائے مگر نماز ترک نہ کرنا۔ کربلا کی پوری تاریخ دیکھ لیجیے، کیا میرے امام نے کبھی نماز ترک کی؟ کیا علی اکبر نے کبھی نماز ترک کی؟ کیا حضرت قاسم نے کبھی نماز ترک کی؟ تو اگر آج ہم اس بات کا دم بھرتے ہیں کہ ہم تو حسین کے ماننے والے ہیں، ہم تو حسن کے ماننے والے ہیں، ہم تو فاطمہ کے ماننے والے ہیں، ہم تو علی کے ماننے والے ہیں، تو ہم نماز کیوں ترک کرتے ہیں؟ اور میں کہتا ہوں کہ جو شریعت کی مخالفت کرے وہ علی والا نہیں ہے، جو شریعت کی مخالفت کرتا ہے وہ پتلی گلی والا ہوتا ہے۔ علی والا کبھی بزدل نہیں ہوتا، حسین والا کبھی بزدل نہیں ہوتا، اہل بیت والا کبھی بزدل نہیں ہوتا، وہ شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ اور حافظ شاہد صاحب، ان کی عزت آج کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کریم حفظ مکمل کر لیا۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کے ساتھی ہیں، وہ ادھر بیٹھے ہیں اور یہ ادھر بیٹھے ہیں، بلکہ ان کے والد، ان کے چچا اور ان کے گھر کے دیگر لوگ ادھر بیٹھے ہیں اور یہ ادھر بیٹھے ہیں۔ تو انہیں یہ عزت کیوں ملی؟ کیا ان کی عزت پیسے کی بنیاد پر ہے؟ کیا ان کی عزت دولت کی بنیاد پر ہے؟ کیا ان کی عزت ثروت کی بنیاد پر ہے؟ کیا ان کی عزت شہرت کی بنیاد پر ہے؟ نہیں، آخر ان کو یہ ایسی عزت ملی کیسے کہ ان کے بقیہ ساتھی ادھر بیٹھے ہیں اور یہ ایک ساتھی ادھر بیٹھا ہے، ان کے باپ ادھر بیٹھے ہیں اور ان کا بیٹا ادھر بیٹھا ہے، ان کے گھر والے ادھر بیٹھے ہیں اور یہ ادھر بیٹھے ہیں، علماء حفاظ کے بغل میں بیٹھے ہیں، ان کے گاؤں والے نیچے بیٹھے ہیں اور یہ منبر پر اوپر بیٹھے ہیں۔ تو ان کو یہ عزت کیسے ملی؟ کیا یہ دولت کی بنیاد پر ہے؟ کیا یہ ثروت کی بنیاد پر ہے؟ کیا یہ شہرت کی بنیاد پر ہے؟ کیا یہ بینک بیلنس کی بنیاد پر ہے؟ نہیں، یہ جو آج ان کو عزت ملی ہے، یہ جو آج ان کو وقار ملا ہے، یہ جو آج ان کو بلندی ملی ہے، یہ جو آج ان کو شوکت ملی ہے، اس لیے ملی ہے کہ انہوں نے قرآن کریم مکمل حفظ کر لیا ہے۔ تو آج یہ ان کی عزت ہے، اور کل بروز حشر ایسی عزت ملے گی کہ دنیا والوں جو کچھ بھی بتایا جاتا ہے کہ باپ کو تاج ملے گا، ماں کو نوازا جائے گا، ماں کو عزت ملے گی، بیٹے نے حفظ مکمل کر لیا ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہے۔ ارے جنت کی کسی چیز کی مثال دنیا کی مثال سے نہیں دی جا سکتی، اس لیے جیسے وہاں سیب کھائیں گے اور دنیا کا سیب، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے۔ تو عزت جو عزت ملتی ہے علم کی بنیاد پر، ارے دولت سے جو عزت ملے گی وہ عزت اس وقت تک ہے جب تک آپ کے پاس دولت ہے، جب تک آپ کے پاس شہرت ہے، جب تک آپ کے پاس ثروت ہے، مگر جو عزت علم کے بنیاد پر ملتی ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے۔ ارے دنیا میں تو عزت ملتی ہی ہے، قبر میں بھی عزت ملتی ہے اور آخرت میں بھی عزت سے نوازا جائے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو عالم بناؤ، حافظ بناؤ، قاری بناؤ اور ان کی خوب تعظیم و تکریم کرو۔ ابھی آپ ان کے والد صاحب ہی جائیں نماز پڑھنے اور باپ کا درجہ بہت بلند ہے، تو کیا ان کے باپ کو یہ حق ہے کہ یہ تو میرا بیٹا ہے، لاؤ اس کے بغل میں ہم کھڑے ہو جائیں؟ نہیں ہے۔ لاؤ اس سے تھوڑا آگے بڑھ جائیں؟ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اب بیٹا امام بن گیا ہے اور باپ مقتدی بن گیا ہے، تو اب چاہے کوئی شہرت والا آئے گا وہ بھی پیچھے رہے گا، عزت والا آئے گا وہ بھی پیچھے رہے گا، عظمت والا آئے گا وہ بھی پیچھے رہے گا، شوکت والا آئے گا وہ بھی پیچھے رہے گا، کوئی سیٹھ آئے گا وہ بھی پیچھے رہے گا، کوئی صدر آئے گا وہ بھی پیچھے رہے گا، کوئی سیکریٹری آئے گا وہ بھی پیچھے رہے گا، اس لیے کہ انہیں جو عزت ملی ہے یہ حفظ قرآن کے صدقے میں ملی ہے۔ تو آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہ سے یہ تو یہاں کی عزت دیکھ رہے ہیں، اور آپ حضرات سے پورے گاؤں والوں سے جو ہو سکا سب نے پیش کیا، یہ آپ کی محبت ہے، لیکن جو آپ ان سے محبت کرتے ہیں اس کا بھی اجر آپ کو ملے گا۔
آپ اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں اس کا بھی اجر ملے گا، آپ اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں اس کا بھی اجر ملے گا۔ ارے میں نے رسول پاک کو دیکھا نہیں، آپ نے رسول پاک کو دیکھا نہیں، مگر رسول پاک سے محبت ہے، صدیق اکبر سے محبت ہے، فاروق اعظم سے محبت ہے، عثمان غنی سے محبت ہے، مولا علی سے محبت ہے، امام حسن سے محبت ہے، امام حسین سے محبت ہے، اور حضرت فاطمہ سے محبت ہے۔ اور حدیث میں ہے جس سے جو محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ ارے ہم اور آپ صدیق سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہوں گے، فاروق سے محبت کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہوں گے، عثمان کے ساتھ سے محبت کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہوں گے، علی سے محبت کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہوں گے، حسن حسین سے محبت کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اے سنیو تم اتنے لوگوں سے محبت کرتے ہو تو کیا تمہارے لیے کاؤنٹر ہوگا کہ یہ صدیق اکبر کا کاؤنٹر ہے، یہ فاروق اعظم کا کاؤنٹر ہے، یہ عثمان غنی کا کاؤنٹر ہے، یہ مولا علی کا کاؤنٹر ہے، یہ امام حسن کا کاؤنٹر ہے، یہ امام حسین کا کاؤنٹر ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاں ہمارے لیے صدیقی کاؤنٹر ہے، فاروقی کاؤنٹر ہے، عثمانی کاؤنٹر ہے، حیدری کاؤنٹر ہے، حسنی کاؤنٹر ہے، حسینی کاؤنٹر ہے، فاطمی کاؤنٹر ہے۔ ہم جدھر سے جائیں جنت میں چلے جائیں، ہمارے لیے تو بہت سارے کاؤنٹر ہیں اور تمہارے لیے تو صرف اور صرف ان کاؤنٹر ہے۔ اس لیے کہ جو صحابہ اور اہل بیت کا گستاخ ہے وہ بچ کر نہیں جا سکتا، اور جو ان سے محبت کرنے والا ہے اگر وہ گنہگار ہے تو ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کی سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ تو اس لیے صحابہ اہل بیت سے محبت کرو۔ اور الحمدللہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم امام حسن کا نام لیتے ہیں تو آپ ہمیں ملاحظہ فرماتے ہیں، جب سرکار غوث پاک ملاحظہ فرماتے ہیں تو امام حسن و حسین کی کیا شان ہے، جب سرکار غوث پاک ملاحظہ فرماتے ہیں تو صدیق و فاروق و عثمان و علی کی کیا شان ہوگی، جب یہ صحابہ ملاحظہ کرتے ہیں تو رسول پاک کی شان کیا ہوگی۔ کچھ باتیں بتا دوں دروش شریف کے حوالے سے، ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور ہمیں رسول پاک سے بڑی محبت ہے، اور جو رسول پاک سے محبت کرتا ہے تو رسول پاک بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ ہم ایک مہینہ گزر جاتا ہے رسول پاک پر درود نہیں پڑھتے، جبکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے تو فرشتے میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ رسول پاک خود ملاحظہ فرماتے ہیں کتنی محبت ہے رسول پاک کو ہم اور آپ سے، مگر کیا ہم اور آپ رسول پاک پر درود پڑھتے ہیں؟ کبھی میلاد شریف میں آ گئے تو 2-4-10 مرتبہ پڑھ لیا، جمعہ میں چلے گئے تو نماز میں پڑھ لیا، مگر اس کے علاوہ کیا ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں؟ ہم بھولے رہتے ہیں۔ کم از کم 11 مرتبہ، 10 مرتبہ، 50 مرتبہ، 100 مرتبہ، جتنا ہو سکے روزانہ حضور پر درود پڑھا کرو، اس لیے کہ جب ہماری روح نکل جائے گی تو ماں باپ، بھائی بہن، کوئی بھی عزیز ہو قبر میں کوئی نہیں جائے گا، چاہے وہ باپ ہو قبر میں نہیں جائے گا، ماں ہو قبر میں نہیں جائے گی، بھائی ہو قبر میں نہیں جائے گا۔ اگر جائے گا تو ہمارا عمل جائے گا، اگر جائے گی تو ہمارے ساتھ نماز جائے گی، اگر جائے گا تو ہمارے ساتھ درود جائے گا، اگر جائے گا تو ہمارے ساتھ ہمارا نیک عمل جائے گا۔ ارے جہاں سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جہاں باپ ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جہاں بھائی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جہاں ماں ساتھ چھوڑ دیتی ہے، جہاں بیٹی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، جہاں سب چھوڑ جاتے ہیں وہاں سرور کائنات مدد کرتے ہیں۔ اس لیے لوگوں رسول پاک کو خوب یاد کریں۔ میرے امام فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ جو رسول پاک پر درود پڑھتا ہے اس کی قبر میں اجالا ہوگا، اور یہ دنیا مطلب کی ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو کما کر جب تک دے رہے ہیں تب تک وہ آپ سے خوب محبت کر رہا ہے۔ میں 2-4-10 کو چھوڑ کے بتا رہا ہوں جن کی تربیت اچھی ہے، لیکن آپ معاشرے میں نظر دوڑا کے دیکھیے، نہ باپ بیٹے کا ہے نہ بیٹا باپ کا ہے۔ ماں باپ تو خیر محبت کرتے ہی ہیں، لیکن ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں کہ جب اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں
تو کہتے ہیں کہ اگر بچہ شراب بھی پی لے تو خوش ہو جاتے ہیں، ارے میرا بیٹا ہے یہی غلط کام کر رہا، آگے چل کے اچھا ہو جائے گا۔ نہیں، جب مٹی نرم ہوتی ہے آپ جو شکل چاہے بنا دے، چاہے تو پیالی بنا دے، چاہے پیالہ بنا دے، چاہے سراہی بنا دے، چاہے گھڑا بنا دے، مگر یہی مٹی جب سخت ہو جائے تو پھر اس کو شکل دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ مٹی ٹوٹ تو جائے گی مگر کوئی شکل اختیار نہ کرے گی۔ تو جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں چاہے ان کو حافظ بنا دے، چاہے ان کو قاری بنا دے، چاہے ان کو عالم بنا دے، چاہے ان کو ڈاکٹر بنا دے، چاہے ان کو انجینئر بنا دے، مگر یہی بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو وہ جو چاہیں گے بنیں گے اور آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، پھر کوئی بھی تعویذ کارگر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو بچے جب چھوٹے ہوں تبھی سے ان کی تربیت کیجیے اور انہیں عزت دیجیے اور ان کی اچھی تربیت کیجیے۔ کوئی بچہ ایسا آپ نے دیکھا کہ ماں باپ نے صحیح تربیت نہ کی ہو اور پھر بھی وہ بہت بڑا عالم، بہت بڑا قاری بنا ہو؟ ماں باپ کا اہم رول ہوتا ہے۔ ہم سرکار غوث پاک کو دیکھیں، ان کے والدین کتنے اچھے تھے۔ ہم غریب نواز کو دیکھیں، ان کے والدین کتنے اچھے تھے۔ ہم سید سالار کو دیکھیں، ان کے والدین کتنے اچھے تھے۔ تو اپنے بچوں کے لیے دعا بھی کیا کرو، ان کو بددعا نہ دیا کرو، اور ان کی عزت تعظیم و تکریم خود کرو اور ان کو سیدھے راستے پر لگاؤ۔ ایک آخری بات میں عرض کر دوں آپ سے، حضرت سید سالار مسعود غازی، ایسا میں سوچتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے کہ سرکار غازی پاک کے علاقے میں آؤں، غازی پاک سے کا ذکر نہ کروں، اور الحمدللہ ہمیں بھی سرکار غازی پاک سے غایت درجہ محبت ہے، اور کیوں نہ ہو، ہر ایمان والا ان سے محبت کرتا ہے۔ میں نے ایک بادشاہ کے بارے میں پڑھا، بادشاہ فیروز شاہ، وہ ٹھٹھا جو سندھ میں پڑتا ہے وہاں جنگ میں مصروف تھا۔ اس کی ماں دہلی میں اپنے مکان کے چھت کے اوپر تھی۔ کچھ لوگ جلوس کی شکل میں بہرائچ شریف آ رہے تھے، تو اس کی ماں نے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس کی ماں کو بتایا گیا یہ لوگ سید سالار کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اور ان کی بارگاہ نہایت ہی فیض والی بارگاہ ہے، جہاں اندھے کو آنکھ ملتی ہے، بے اولاد کو اولاد ملتی ہے، جہاں مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ تو اس کی ماں نے سوچا کہ ارے جب وہ اتنی برکت والی بارگاہ ہے تو کیوں نہ اپنے بیٹے کے لیے میں دعا کر دوں اور ان سے منت کر دوں کہ اگر یہ منت پوری ہو جائے تو میں اپنے بیٹے کو آپ کی بارگاہ میں بھیجوں گی۔ اتنا اس نے حضرت غازی پاک کی بارگاہ میں کہا۔ ادھر وہ شکست کھانے والا تھا مگر اللہ نے اسے فتح عطا فرما دی۔ جب اس کا بیٹا واپس آیا اور اس کی ماں نے سنا کہ میرا بیٹا فتح پا کر آیا ہے، تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹے یہ جو تمہیں عزت ملی ہے یہ طاقت کی بنیاد پر نہیں، یہ جو تمہیں عظمت ملی ہے یہ طاقت کی بنیاد پر نہیں، یہ جو تمہیں فتح ملی ہے یہ لشکر کی بنیاد پر نہیں، تمہیں جو فتح ملی ہے یہ سید سالار کی دعا کی برکت سے ملی ہے۔ جب اتنا اس نے کہا اور کہا سنو جاؤ سرکار غازی پاک کی بارگاہ میں تم حاضری دو۔ وہ بزرگوں سے محبت کرتا تھا، سرکار غازی پاک کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آنے لگا۔ سرکار غازی پاک کی بارگاہ کے قریب پہنچا تو کچھ لوگوں نے اسے شک میں مبتلا کر دیا کہ سرکار غازی پاک کی جو قبر مشہور ہے وہ ان کی قبر نہیں ہے۔ اب اس نے سوچا کہ ہم کیسے معلوم کریں؟ اس نے سوچا کوئی صاحب کشف بزرگ اگر مل جائے تو وہ صحیح رہنمائی فرما دیں۔ تو ایک بزرگ امیر ماہ جو آپ حضرات جانتے ہوں گے وہ ملے اور انہوں نے کہا کہ جو قبر مشہور ہے غازی پاک کی وہی سرکار غازی پاک کی قبر ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو اس نے کہا فلاں تاریخ میں فلاں دن فلاں وقت میں نے دیکھا کہ سرکار غازی پاک اپنی قبر انور سے نکلے ہیں، اور جہاں تم جنگ لڑ رہے تھے غازی پاک نے وہاں جا کر تمہاری مدد کی ہے، اس کے بعد واپس آئے تو اسی قبر میں چلے گئے۔ میں عرض
عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ماں دعا کر دے اپنے بیٹے کے لیے تو قاضی پاک قبر انور سے نکل کے مدد کرتے ہیں، تو یہی ماں جب اپنے بیٹے کے لیے دعا کر دے، یا اللہ میرے بیٹے کو حافظ بنا دے، یا اللہ میرے بیٹے کو عالم بنا دے، یا اللہ میرے بیٹے کو قاری بنا دے، یا اللہ میرے بیٹے کو عالم ربانی بنا دے، یا اللہ میرے بیٹے کو مالدار بنا دے، یا اللہ میرے بیٹے کو سیٹھ بنا دے، یا اللہ میرے بیٹے کو کامیابی والا بنا دے، تو جو دعا پیروں کی، جو اثر پیروں کی دعا میں نہیں ہے، اس سے زیادہ اثر ماں باپ کی دعاؤں میں ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے والدین سے خوب دعا لیا کرو۔ اور میں نے تو اعلیٰ حضرت کے بارے میں پڑھا حضرت کہ آج اگر ماں باپ ڈانٹ دیں بیٹے کو تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت اپنے بیٹے کو خود پڑھاتے تھے۔ آج اگر آدمی کارخانہ ڈال لے سلائی وغیرہ کسی چیز کا تو کہتا ہے کہ حضرت مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا، کسی حافظ صاحب کو بلا کے اور بچے کو پڑھا دیتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت کتنے بڑے مجدد ہیں کہ ہندوستان تو ہندوستان ہے، باہر سے لوگ اعلیٰ حضرت سے مسئلہ پوچھتے تھے، اور جنہوں نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی، مگر اعلیٰ حضرت اپنے بیٹے حجت الاسلام مولانا حامد رضا صاحب کو خود پڑھاتے تھے۔ ایک دفعہ اعلیٰ حضرت اپنے بیٹے کو پڑھا رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی عادت کریمہ تھی کہ جب تک پچھلا نہیں سن لیتے تھے آگے سبق نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت نے مولانا حامد رضا صاحب جن کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے ان کا پچھلا سنا تو ان کو یاد نہ تھا، تو اعلیٰ حضرت نے انہیں سزا دی۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ دادا دادی اپنے پوتا پوتی سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت کی والدہ کو یہ خبر ہوئی کہ میرے پوتے حامد رضا کو میرے بیٹے اعلیٰ حضرت یعنی احمد رضا نے مارا ہے تو وہ ناراض ہو گئی اور اعلیٰ حضرت کے پاس آئی اور اعلیٰ حضرت کو مارنے لگی کہ حامد رضا کو کیوں مارا؟ تو اعلیٰ حضرت ناراض نہیں ہوئے کہ میں تو اعلیٰ حضرت ہوں، مجھے آپ نے کیوں مارا؟ میں تو احمد رضا ہوں، مجھے آپ نے کیوں مارا؟ میں تو مجدد آدم ہوں، مجھے آپ نے کیوں مارا؟ اعلیٰ حضرت نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے ہیں کہ اے میری ماں مجھے اس وقت تک مارو جب تک کہ آپ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ آما پوکھر والوں، اگر لوگ مشہور ہو جائیں اور ان کے ماں باپ ڈانٹ دے باہر تو لوگ ناراض ہو جائیں گے کہ ارے میری ماں نے تو ڈانٹ دیا، اور آپ سمجھائیں کہ ارے آپ کی ماں ہے نا، ہاں ٹھیک ہے ماں ہے لیکن انہیں تو بھی میرا خیال رکھنا چاہیے، لڑ جائیں گے۔ مگر اعلیٰ حضرت ناراض نہیں ہوئے، دست بستہ کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں میری ماں مجھے اس وقت تک مارو جب تک کہ آپ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی ماں سے لڑائی نہیں کی، اعلیٰ حضرت نے اپنی ماں کو جھڑکا نہیں۔ ارے جب کوئی اس طرح سے ماں باپ کا ادب کرتا ہے تبھی تو امام احمد رضا بنتا ہے، اور جب ماں باپ ایسے ادب والے ہوں تبھی تو بیٹا اعلیٰ حضرت بنتا ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیجیے۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت کتنے مصروف تھے، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی اور پڑھایا، تو کسی کو صدر الافاضل بنایا، کسی کو شیر سنت بنایا، کسی کو صدر الشریعہ بنایا، کسی کو علامہ ظفر الدین بہاری بنایا، مگر اپنے بیٹے کے لیے یہ نہیں کہا کہ ارے ہم بڑے مصروف ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، کسی حافظ صاحب کو کہہ دیں کہ وہ پڑھا دیا کریں۔ اعلیٰ حضرت اپنے بیٹے کو خود بیٹھتے تھے پڑھانے کے لیے۔ تو آما پوکھر والوں، آپ اگر جیسے کوئی ایسا بھی ہے کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تو کم از کم اپنے بیٹے کے سامنے بیٹھ جائے، اور حضرت نے آپ کے یہاں کیا اسکول میں جو ہوم ورک دیا گیا تو وہ جو ہوم ورک کرے یعنی جو کام دیا جاتا ہے تو کم از کم یہ دیکھ لیا کریں کہ لکھا کہ نہیں۔ جب آپ اس طرح سے اپنے بیٹے کی تربیت کریں گے، اس کی نگرانی کریں گے تو بیٹا حافظ شاہد رضا بنے گا، اور جب آپ اپنے بچوں کے حوالے سے بے راہ روی کے شکار ہو جائیں گے تو بچہ پھر آپ کا گستاخ بن جائے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ اور آخری بات، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ پوری زندگی گزر گئی، خود تن پر صحیح کپڑا نہیں پہنا، خود صحیح سے کھایا نہیں، خود صحیح سے پہنا نہیں، اور اپنے بچے کے لیے دھن دولت اکٹھا کی۔
لیکن یہی بچہ جب شرابی ہو گیا، یہی بچہ جب جواری ہو گیا، یہی بچہ جب تاش کھیلنے لگا، ساری دولت باپ کے سامنے اس نے رائگاں کر دی، غرق کر دیا۔ تو اگر آپ اپنے بچے کو لائق و فائق بنائیں گے، 100 روپیہ دیں گے اپنی محنت سے 500 بنا دے گا، 500 دیں گے اپنی محنت سے 1000 بنا دے گا۔ لیکن اگر بچہ شرابی نکل گیا اور آپ پورا محل بنا کر دیں تو وہ اس کو کٹیا میں تبدیل کر دے گا، زمین جائیداد تک بیچ دے گا۔ اس لیے جب ہم سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تو ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ اور آپ حضرات لائق مبارکباد ہے کہ اتنی ٹھنڈ میں آپ حضرات یہاں بیٹھے تھے، اس سے آپ حضرات کے ذوق و شوق کا پتہ چلتا ہے۔ میں خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آما پوکھر پر رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ یہاں کے جو مؤمنین و مؤمنات مرحومین ہیں، اللہ رب العزت ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، اللہ رب العزت عالی جناب محمد ڈبلو خان صاحب اور حافظ شاہد رضا صاحب کو حضرت سرکار مسولی کا صدقہ عطا فرمائے، ہم سب کو تمام اولیاء کرام سرکار غازی پاک کا صدقہ عطا فرمائے۔ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے۔ مقصد میرا یہی ہے، یہی مطمح نظر، ذکر رضا کے ساتھ ہو فکر رضا کی بات، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، میرے آقا کملی والے، میرے دل میں رہنے والے، میرے دل سے اب نہ جانا، اے مدینے رہنے والے، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائی رت شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقری علم خدا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت رما کے واسطے، دین و دنیا کی مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشقی عشق انتما کے واسطے، یا الہی ہم کو با ایمان دنیا سے اٹھا، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے۔